अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 5 माह में एक और तरमीमी फाइनेंस बिल पेश कर दिया। हुकूमत इसे मिनी बजट नहीं बल्कि मुआशी इस्लाहाती बिल करार दे रही है और हुकूमत का दावा है कि अब जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं इसके नतीजे में 2023 तक मुआशी तरक्की की शरह तेज तरीन होगी, बजट और करंट अकाउंट खसारा कम होगा। इसके साथ ही हुकूमत ने एक बार फिर से IMF के पास जाने का इशारा दे दिया है, मगर IMF के पास कब जाएंगे ये अब तक नहीं बताया। तरमीमी बिल में बहुत सारी बातें की गई हैं, बहुत सारे अहम नुक्ते हैं, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं, फिर से नॉन फाइलर्स के लिए। मगर गाड़ियाँ खरीदने की जो पाबंदी थी वो 1300 सीसी तक ख़त्म कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा कि नॉन फाइलर ज़्यादा टैक्स देकर 1300 सीसी तक गाड़ी ले सकेगा। अब असद उमर साहब कह रहे हैं कि इनकरेज करने के लिए कि वो फाइलर बने। अब वो शख्स जो कि गाड़ी की पाबंदी थी 1300 सीसी से तक गाड़ी लेने की पाबंदी कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो नहीं ले सकते, उस वक्त फाइल नहीं कर रहा था तो ज़्यादा टैक्स देकर किस तरीके से इनकरेज होगा। इससे पहले भी हुकूमत ने सितंबर में जब तरमीमी बिल पेश किया था तो नॉन फाइलर्स पर से गाड़ियाँ खरीदने की पाबंदी ख़त्म कर दी थी। फिर जब अपोजिशन जमातों ने एतराज़ उठाया तो हुकूमत ने यह पाबंदी वापस लगा दी। और जब हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा अपोजिशन के एतराज़ पर नहीं किया बल्कि फैसला गलत था, इसलिए उन्होंने अपनी इस्लाह कर दी। गुज़िश्ता हुकूमत ने प्रॉमिस किया था एक एप्रिसिएशन की, उसके बाद नहीं की। रियल एस्टेट वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप आए तो आपने एक स्टेप जो था उस हुकूमत का रिवर्स कर दिया था कि जो नॉन फाइलर हैं वो प्रॉपर्टी और गाड़ियां नहीं ले सकते, और आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बुनियाद बनाया, मगर शोर मचा, फिर आपने उस बात को रिवर्स किया। तो इस बात को, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड और मार्केट प्राइस पर कर दें ताकि इंसेंटिव इंडस्ट्री लगाने का, एक्सपोर्ट करने का ज़्यादा हो, ना कि ब्लैक मार्केट के ज़रिए और प्रॉपर्टी के ज़रिए पैसे बनाने का ज़्यादा हो। अच्छा, एक पहले तो मैं बात इसकी तस्हीह कर दूं, शोर मचाने से हम कोई फ़ैसले नहीं करते, लेकिन इंसान को इतना गुरूर भी नहीं होना चाहिए कि मैं अगले कुल हूँ और जो मैंने फ़ैसला कर दिया वो हतमी है। जब कोई आपका फ़ैसला हो, उस पर तनकीद आए और उसमें वज़न नज़र आए तो इंसान को अपना फ़ैसला तब्दील भी कर लेना चाहिए। तो यही हमने किया, लेकिन वो फिर भी अब उससे मुख्तलिफ है जो मई में किया गया था। मेरे ख्याल में अब बेहतर कानून आ गया है कि जो उसमें सुकून था वो भी निकल गया है। मगर अब एक बार फिर से हुकूमत ने 1300 सीसी तक की गाड़ियां, जो कि पाकिस्तान में बिकने वाली गाड़ियां कोई 20 लाख रुपए से कम की नहीं है, ये पाबंदी ख़त्म कर दी है। क्या हुकूमत किसी दबाव का शिकार है? क्योंकि पहले भी जब पाबंदी ख़त्म की गई थी तो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा था कि वो गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की लॉबी के दबाव में आ गई है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने अपनी तकरीर में बैंक पर इनकम टैक्स, ज़री कर्ज़ों और घरों पर जो कर्ज़ों की शरह है कम करने और 5 अरब रुपए की कर्ज़ हसना स्कीम घर बनाने के लिए देने का ऐलान किया। यानी अगर बैंक्स छोटे जो बिज़नेस हैं उनको कर्ज़ देंगे या घर बनाने के लिए कर्ज़ देंगे तो जो 39% का टैक्स है वो नहीं उन पर चार्ज होगा, 35% का कॉर्पोरेट टैक्स और 4% का जो एडिशनल टैक्स है बल्कि 20% होगा। ये बड़ा अहम इकदाम आज अनाउंस किया गया। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने तरमीमी बिल में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर आयद जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसे ख़त्म करने का ऐलान भी किया। जो कैपिटल गेन वाली बात है वो तो सरमायाकार उससे फैसिलिटेट हो, उसको फ़ायदा हो, ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि ये अहम इकदाम है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी हो। मगर जो विदहोल्डिंग टैक्स है जो ट्रेडिंग पर होता है, यानी कि शेयर्स की ख़रीद और फरोख्त पर होता है, वो कम करके कैसे स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सकता है, इस पर सवाल उठ रहा है। और फिर ये सवाल उठ रहा है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स की लॉबी है क्या वो वज़ीर ख़ज़ाना पर, इस हुकूमत पर हावी आ गई? क्योंकि स्टॉक मार्केट में आमतौर पर जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उसमें ये कि 2 पैसे पर घुमा देना, 3 पैसे पर घुमा देना, वॉल्यूम क्रिएट करना, सट्टा होना। तो 2 पैसे से जो इन्वेस्टर है उसको तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर क्या स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं, जो ये स्टॉक मार्केट में एक मैनिपुलेशन होती है और ट्रेडिंग होती है, उनको फ़ायदा होगा? उनकी लॉबी असरअंदाज हो गई, इस पर सवाल उठ रहा है। कैपिटल गेन वाला ज़रूर सरमायाकारी को फ़रोग़ देगा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि 2023 तक मुल्क में तरक्की की शरह तेज़ तरीन होगी और खसारा कम हो जाएगा। ये सारे के सारे दावे किए वज़ीर ख़ज़ाना ने, और जब तकरीर शुरू की तो गुज़िश्ता हुकूमत ने कितना ज़्यादा खसारा छोड़ा ये भी सारा का सारा बताया। मगर ये खसारा कम कैसे होगा ये आज नहीं बताया, और ये कहा गया कि इंडस्ट्री के लिए है। मगर खसारे की बात बहरहाल पिछली हुकूमत के हवाले से भी करते रहे और मुस्तकबिल की भी बात करते रहे, मगर ये नहीं बताया कि गुज़िश्ता साल सितंबर में जब हुकूमत ने पहला तरमीमी फाइनेंस बिल पेश किया था तो वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ऐलान किया था कि वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, FBR के चेयरमैन ने उनसे वादा किया है कि टैक्स चोरी को रोककर 92 अरब रुपए का टैक्स जमा करेंगे, और FBR ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। ये 18 सितंबर की तकरीर थी। अब हुकूमत को टैक्स वसूली के अहदाफ के हुसूल में कमी का सामना करना पड़ रहा है। माली साल के इब्तिदाई 6 माह में टैक्स वसूली हदफ से 175 अरब रुपए कम रही है। आज अपनी तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मराआत का ऐलान किया, और अब ये नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत का फोकस है
कि सनती शोबा तरक्की करे। पहले बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में कमी की सूरत में अनाउंसमेंट्स की गई और अब ये नज़र आ रहा है कि इंडस्ट्री को मज़ीद फैसिलिटेट किया जाए। उनके जो पैसे रुके हुए हैं FBR के पास, हुकूमत के पास, वो भी उन्हें वापस किए जाएँ एक तरीके से, और ज़्यादा इंसेंटिव्स भी अनाउंस किए गए। ये सब कैसे होगा? क्योंकि जब सितंबर में बजट अनाउंस किया गया, तरमीमी बिल आया, तो उस वक्त भी था कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी और सिमत क्या होगी मईशत की नहीं बताई। आज भी उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव है, सिमत क्या होगी नहीं बताया, बल्कि कहा कि अगले हफ्ते तक मालियाती फ्रेमवर्क पेश करेंगे। अभी सारे के सारे इकदाम अनाउंस किए गए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब, एक मसला आपकी हुकूमत में रहा, वो था कि इंडस्ट्री पर फोकस नहीं था। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा शिकायत करते रहे, एक्सपोर्ट्स गिरती रहीं। आप ये क्रेडिट देंगे इस हुकूमत को कि इंडस्ट्री पर एक ख़ास फोकस है, उनसे मिल भी रहे हैं, उनके मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिजली की कीमतों की सूरत में, गैस की कीमतों की सूरत में उनके जो पैसे फंसे हुए हैं वो हुकूमत वापस करे ताकि इंडस्ट्री का पहिया चले, एक्सपोर्ट्स बढ़े। इंडस्ट्री के ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना का, इस हुकूमत का फोकस बाकायदा है। जी शुक्रिया शाहज़ेब। देखिए, इसमें एक तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ अरसे तक हमारा एक्सपोर्ट गिरा था, लेकिन लास्ट ईयर में हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर 13.5% की तरक्की करी थी और हमारे एक्सपोर्ट जो थी वो 23.5 बिलियन पे था। पहले 6 माह में साल के 35% डिवैल्यूएशन के बाद सिर्फ एक्सपोर्ट जो है वो 2% बढ़ा है। तो कितना इनका फोकस है कि 35% आपने डिवैल्यू कर दिया, लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट अगर 2% बढ़ा है डॉलर टर्म्स में, तो ये कितना अच्छा हुआ, ये तो खैर में आवाम खुद जज कर लेंगे। ये जो मिनी बजट आया है, इसके अंदर इन्होंने देखें फिर से वही करा है कि एक तरह से देखा जाए तो बड़ा अच्छा कर दिया, ऑटो इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा कर दिया। गाड़ी की जो कई कीमतें हैं वो पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी क्योंकि बड़ी गाड़ियों पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है और छोटी गाड़ी पे इन्होंने नॉन टैक्स फाइलर को या टैक्स चोर को खरीदने की इजाज़त दे दी है। वो हमने बंद किया था, असद उमर ने पिछली मरतबा भी कोशिश करी थी 4 महीने पहले, अब फिर कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार मुझे तो और समझ में नहीं आ रहा कि मिनी बजट का क्या फ़ायदा है, माँ सिवाय कि एक एमनेस्टी दी हुई है इन्होंने और इस मिनी बजट के अंदर छुपी हुई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मकसद है कि जिधर आपके कोर इन्फ्लेशन 8% है और लोग देख रहे थे कि शायद हुकूमत कुछ मराद देगी कि यार साबुन सस्ता हो जाएगा, कुछ सोप सस्ता हो जाएगा, कुछ दालें सस्ती हो जाएंगी, कुछ आटा सस्ता होगा, ये कुछ नहीं करा। आपने जो मराद दी है वो स्टॉक ब्रोकर्स को दी है, जो आपने बताया वो कर दिया। आपने इंटर कंपनी डिविडेंड ख़त्म कर दिए। इंटर कंपनी डिविडेंड से ये होता है कि अगर बैंक शाहज़ेब खानज़ादा को डिविडेंड देगा तो आप इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अगर किसी कंपनी को देगा तो वो डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं देगा। इसी तरह इन्होंने जो है वो हमने एक टैक्स रखा था कि डिविडेंड अगर आप नहीं देंगे अपनी इनकम का 25%, अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए कमाती है और 25 करोड़ रुपए भी डिविडेंड में नहीं बांटती तो उसके ऊपर हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे। हमने कहा था कि इससे डिविडेंड बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट में डिविडेंड ज़्यादा चलेगा, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ बहुत ज़्यादा मुस्बत चीज़ें नहीं करी हैं और बातें बड़ी अच्छी अच्छी करी हैं कि ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन आप देखें कि इसके अंदर एक इनकम टैक्स की तरमीम करी है। मिफ्ता साहब, एक तो ये जो मामला है इंडस्ट्री का, फौरी तौर पर तो एक्सपोर्ट जब इंडस्ट्री लगेगी तो बढ़ेंगी ना, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो इकदाम चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बिजली की कीमतों में कमी की, गैस की कीमतों में कमी की, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले हैं आपके दौर में। और जब मैं आपके दौर की बात करता हूँ तो आपकी वजारत ख़जाना से पहले इसाकडार साहब का दौर, उसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने को उस तरीके से तैयार नहीं होते थे, उनके मामलात एड्रेस नहीं करने को तैयार होते थे। असद उमर साहब कम से कम इंगेज कर रहे हैं, रज़ाक दाऊद साहब उन्हें इंगेज कर रहे हैं और उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आज अनाउंसमेंट थी, खास तौर से कहा गया कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए, इस पर देखें एक गुजारिश सुने कि सच्ची बात यह है कि जो बिजली की इन्होंने मराद और गैस की मराद देने की बात करी थी, तो गैस की इन्होंने मराद कही पंजाब की इंडस्ट्री को कहा कि हम $6.5 में गैस दे देंगे। वो गैस के बिल इनको $12.5 क्या है। अक्टूबर के महीने में सारी इंडस्ट्री पंजाब की जो थी वो गैस पे शिफ्ट हुई है, उनको $12.5 के बिल आए। अब तक वो वाले बिल्स ठीक नहीं हो सके, तो ये क्या बात कर रहे हैं। जो इन्होंने गैस के रेट्स थे, 600 रुपये का रेट था हमारे ज़माने में, लेकिन लोगों ने स्टे ऑर्डर ले रखा था, 480 देते थे सिंध की इंडस्ट्री आमतौर पर, वो रेट बढ़ा के 600 से इन्होंने 780 कर दी। कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के इन्होंने नहीं बढ़ाए थे, लेकिन बाकी पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री के रेट 600 रुपये से बढ़ा के 780 रुपये कर दिए गैस के इन्होंने। बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, मतलब, और उसके बावजूद ये मेरे भाई बैठे हैं, उमर अयूब मेरे पुराने दोस्त भी हैं, जब आए थे तो इतनी बातें कर रहे थे कि सर्कुलर डेट। आज फ़ारूक सलीम ने 2-4 दिन पहले कहा था, जो इनका एक ज़माने में एक स्पोक्समैन था, कि 1.5 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट में रोज़ बढ़ रहा है। अब उमर भाई सही तस्हीह करेंगे अगर उन्होंने गलत कहा है। उमर अयूब साहब, ये जो वापस आइए, बाकायदा तौर पर एक इकोनॉमिक प्लान हो, जो खसारे हैं वो कम हो, किस तरीके से होगा,
وہ فوکس نظر نہیں آیا. خسارہ ہے اپنی جگہ پر, یہ تو بتا دیا کہ نون لیگ نے کیا دیا ہے ہمیں, یہ بھی بتا دیا کہ 2023 میں ہم کیا چھوڑیں گے, مگر ہم آج کیا کریں گے اس خسارے کو کرٹیل کرنے کے لیے, اور جو ستمبر میں ہم نے چیزیں اناؤنس کی تھیں وہ کیوں نہیں پوری ہوئی, اور اگر نہیں ہوئی تو پھر کیا اقدامات لے رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں بتایا وزیر خزانہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب صاحب, میں آپ کو فوٹوگراف دکھاؤں گا, آپ یہ دیکھ سکیں, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی میں کیمرامین سے کہوں گا فوکس یہ بنیادی طور پہ یہ اس کو دیکھے گا. یہ ایک ایکسپریس ٹریبیون میں 9 فروری 2018 کو سابقہ حکومت کے دوران پیج 13 پہ یہ کارٹون چھپا تھا. اس پہ دکھا رہے ہیں جی کہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے. یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کی حکومت, نون لیگ کی حکومت تھی, اس وقت کی معیشت کا انہوں نے عکس دیا ہوا ہے کہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ ایک ڈرپ لگی ہوئی ہے اور اس پہ IMF لگا ہوا ہے. جناب والا, یہ حکومت اور یہ معیشت اسد عمر صاحب کو بحیثیت وزیر خزانہ اور ہماری حکومت کو یہ معیشت جو ہے یہ ورثے میں ملی. ایک ڈھانچہ, ایک پیشنٹ جو کہ ایک ہچکیاں لے رہا تھا ہسپتال کے ICU میں, اور اس کو ہم لوگ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ پچھلے 6 ماہ کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا زرعی شعبے سے میں شروع کرتا ہوں کیونکہ ہمارے کاشتکار ہیں, ہمارے محنت کش ہیں. آپ کا ایگریکلچرل کریڈٹ, یعنی کہ آپ کا جو زرعی شعبے میں لوگ قرضہ لے کے اپنا کاشتکار کرتے ہیں, بیج لیتے ہیں, ٹریکٹرز کے لیے مطلب قسطیں لے کے کام کرتے ہیں, وہ 22% بڑا ہے. آپ کا جناب والا جو بزنس میں, اسمال بزنسز میں آف ٹیک ہوا ہے وہ 2 گنا 200% بڑا ہے ان 6 مہینوں میں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 4.5% آپ کا کم ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ان 6 مہینوں میں. آپ کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ بہتر ہوا ہے 5%. آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ 10% بہتر ہوئی ہیں. یہ صرف اور صرف یہ 6 مہینوں کے اندر آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں, اور یہ ہماری حکومت جو ہے تقریباً 5 مہینے بھی ابھی تک اس کے نہیں ہوئے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں گراؤنڈ پہ آ رہی ہیں. مگر صاحب اگر آگے بڑھنا ہے تو جو ڈومیسٹک فرنٹ ہے اس پر جو آپ کا پرابلم ہے, آپ کو جس خسارے کا سامنا ہے اس کے لیے تو خان صاحب کہتے تھے نا اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں گے. پہلے مطلب میرا سوال سنیے گا, ستمبر میں پہلے اناؤنس کیا کہ جو انہوں نے نان فائلر کے لیے قدغن لگائی تھی وہ ختم کر دی, پھر وہ ریورس کر دی, پھر اب تو آٹو سیکٹر کی لابی میں آ رہے ہیں, اسٹاک بروکرز کی لابیز میں آ رہے ہیں, آپ ان لابی کے انفلوئنس میں آ کر اقدامات کریں گے تو اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیسے کریں گے؟ اپوزیشن پارٹی کو شاہ زیب صاحب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپوزیشن پارٹی کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح گراؤنڈ ہولڈ کریں. وہ کرائز آف ڈسپیئر تھیں, وہ مرال ہار چکے ہیں, میدان چھوڑ چکے ہیں. مگر عمر ایوب صاحب اگر میرا سوال سنیے گا, وزیر اعظم صاحب باہر بھی جا رہے ہیں اور پازیٹیو گروتھ پہ آ رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کا سوال مجھے میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں. مگر جو مسئلہ اب ڈومیسٹک سیکٹر میں آ رہا ہے خسارے کا, وہ تو آپ کا ہے نا, ایک میسو خسارہ ہے, پیسے پرنٹ کرنے پڑ رہے ہیں, یہ پرنٹ ہوتے رہے تو یہ مہنگائی کریں گے. اس کے لیے اب جو ایک ڈاکیومنٹیشن کی آپ لوگ بات کیا کرتے تھے, پہلے ستمبر میں اناؤنس کر دیا کہ جی انہوں نے جو کہا تھا کہ نان فائلر گاڑی نہیں خرید سکتا وہ ریورس کر دیا ہے, پھر اس کو فیصلے کو ریورس کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, اسد عمر صاحب نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا. آج پھر 1300 cc کی کار جو کہ 20 لاکھ روپے کی ہوتی ہے, ضرورت نہیں لگژری ہے, وہاں تک اناؤنس کر دیا. تو جو کار بنانے والی کمپنیاں ہیں ان کی لابی میں آ گئے, ٹریڈنگ کے اوپر 2 پیسے, یہ انویسٹر کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا, پنٹنگ جو ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں اسی کو فائدہ ہوگا, اسٹاک بروکرز کی لابی میں آ گئے. تو یہ معیشت کو بہتر کیسے کریں گے آپ اس طریقے سے؟ آپ یہ اندازہ لگا لیں شاہ زیب صاحب, آپ کسی بھی اکانومی کو دیکھ لیں, ان کی کون سے ایریاز ہوتے ہیں, ان کے انڈسٹریل گروتھ کو امپیٹس دینے کے لیے آپ یا 800 cc 1300 سے نیچے کون سی گاڑیاں, آپ کی 800 cc بھی ہیں, 1000 بھی ہے, 1300 cc ہیں. ابھی گاڑی جو ہے لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور ہماری آٹو انڈسٹری صرف آٹو انڈسٹری نہیں ہے, آپ کی آٹو انڈسٹری کے ساتھ ایک وینڈر انڈسٹری ہے جو کہ آپ کے بمپر, آپ کے مڈ گارڈز, آپ کے باقی چیزیں, کنسولز, وہ ساری کی ساری بنتی ہیں. اور وہ مگر اسد عمر صاحب نے یہ کہا, اسد عمر صاحب نے کہا کہ وہ ٹیکس زیادہ دے گا نان فائلر اور 1300 cc کی گاڑی لے لے, یعنی کہ وہ شخص جو گاڑی خریدنے کی جس پر قدغن تھی وہ اس کے باوجود فائلر نہیں بن رہا, مگر ٹیکس زیادہ دینے کے لیے وہ فائلر بن جائے گا. تو آپ بجائے اس کے کہ ڈاکیومنٹیشن کرتے اور چیزوں کو میں ریفارم لے کے آتے, آپ نے کہا کیونکہ آٹو انڈسٹری ہم نے چلانی ہے, اس کے ساتھ وینڈر انڈسٹری ہم نے چلانی ہے, اس لیے اکانومی ہم نے ڈاکیومنٹ نہیں کرنی ہے, تو جا کے 20 لاکھ روپے کی گاڑی خرید لو بغیر ٹیکس فائلر بنے. یہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات شاہ زیب صاحب ایسی نہیں ہے. ایف بی آر جو ہے یہ سارے کا سارا جو مطلب ذمہ داری ہے یہ ایف بی آر پہ ہے, اور انشاءاللہ ایف بی آر جو ہے وہ جا کے ان کو
پکڑے گا. جہاں جہاں پہ نان فائلرز ہیں ان کے سسٹم میں بہتری آ کے ان کے پیچھے جائیں گے, پر صرف اس لیے کہ ہم لوگ اس چیز کو کھولنا چاہتے ہیں, انڈسٹریل گروتھ کو امپیٹس دینا چاہتے ہیں, لہٰذا ان کو یہ انسینٹیو مل رہا ہے کہ جی آپ انڈسٹریل گروتھ میں اضافہ آئے گا, اور جو لوگ نان فائلرز ہیں ایف پی آر جا کے ان کے پیچھے جائے گا اور پوچھے گا جناب کہ آپ نے گاڑی خریدی تو یہ اماؤنٹ کہاں سے آئی. وہ ان کا اسٹرکچرل ریفارمز جو ایف پی آر میں ہیں ان کے ہیں. جہاں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی آپ نے بات کی, اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے والیوم اسٹاک مارکیٹ میں بڑھنے چاہیے, اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. کیپٹل مارکیٹ ریفارمز ہیں, کیپٹل مارکیٹ کی ڈیپتھ اور وڈتھ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی, اور نیکسٹ بجٹ جب آئے گا اس میں بھی آپ بہتری دیکھیں گے. بنیادی طور پہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرائمنگ دی پمپس, وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ کو اگر 100 روپے کا یا 50 روپے کا شیئر لینا ہے تو, اور آپ ایک جینوئن انویسٹر ہیں, تو 2 پیسے کے ود ہولڈنگ ٹیکس سے آپ پہ کیا فرق پڑے گا, اور اسٹاک بروکر جو آرٹیفیشل والیومز کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد پنٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد مینیپولیشن ہوتی ہے, اس پر کیا فرق پڑے گا. 2 پیسے کے فرق سے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ پہ چیزیں گھومتی ہیں. بٹ مفتاح اسماعیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بری صورتحال ملی تھی اس سے اب ہم امپروو کر رہے ہیں, وہ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. ایس ای سی پی میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں. ایس ای سی پی جو ہے وہ بڑی کڑی نظر رکھتا ہے اور وہ ان کو مانیٹر کرے گا, ریگولیٹر ایس ای سی پی, اور وہ بڑی کڑی نظر کے ساتھ ریگولیٹ کرے گا. روزانہ اسٹاک مارکیٹ کی سکرین آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کتنے ایس ای سی پی نے نوٹسز لیے ہیں جب ٹریڈنگ شیئرز میں ہو رہی ہوتی ہے. ایک بروکر کی طرف سے سیلنگ, دوسری طرف سے بائنگ, یہ پکڑنا آسان نہیں ہے, اور آپ اس کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں یہ 2 پیسے کی ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ختم کر کے. بڑے مفتاح اسماعیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چیزیں امپروو کی ہیں. I disagree شاہ زیب صاحب, I disagree. یہ والیومز بڑھیں گی اس کے ساتھ اور بہتری آئے گی. گزارش یہ کر رہا ہوں, اگر یہ امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے 5 مہینے میں جولائی سے لے کے نومبر تک 2.44 کھرب روپے 2.44 ٹریلین روپیز جو تھے وہ انہوں نے ڈیٹ بڑھائی ہے. اس سپیڈ پہ چلے تو جو 5 سالوں میں وہ ڈیٹ بڑھا دیں گے جو پاکستان میں 71,000 حکومت 71 سال میں بنی. تمام حکومتیں پاکستان میں جو تھیں وہ 24.9 ارب روپے کی کھرب روپے کی بوروئنگ کری ہے, اور یہ 5 سال میں اس سے تجاوز. اس میں ایک مسئلہ ہے, یہ جو آپ نمبر کوٹ کر رہے ہیں اس میں جو روپی ڈیپریشیٹ ہونے کی وجہ سے اماؤنٹ آ جاتا ہے وہ بھی آپ اس حکومت پر ڈال رہے ہیں, حالانکہ آپ اس بات کے حامی رہے کہ روپی ڈیپریشیٹ ہونا چاہیے. آپ اس بات کے حامی ہے کہ روپی ڈیپریشیٹ ہونا چاہیے, تو حکومت کے ساتھ نمبرز اور سیاست کے لیے اکانومی پہ سیاست نہ کریں جو آپ خود کہتے ہیں. میری گزارش سن لیجئے کہ 1947 میں میرے خیال سے 2-4 روپے کا روپیہ تھا. جب یہ پی ٹی آئی والے آپ کو یہ بتاتے تھے کہ مشرف کے بعد اتنا لون لے لیا, تو وہ بھی کبھی روپے کی بات نہیں کرتے تھے, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے شہریوں کے اوپر یہ بوجھ تو آیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مگر مفتاح اسماعیل صاحب پھر اس میں ایک مسئلہ ہے, پھر اس بوجھ کی ذمہ دار آپ کی حکومت ہے, کیونکہ آپ خود آپ کی پالیسی بتاتی ہے جب آپ فائنانس منسٹر بنے کہ ساگدار صاحب نے آرٹیفیشل رکھا ہوا تھا روپے کو, تو آرٹیفیشل رکھ کے آپ نے ڈیٹ کرٹیل کر لیا, ان کے دور میں آ کے ڈیپریشیٹ ہو گیا, اب آپ نے پورا اماؤنٹ ان پہ ڈال دیا. میرے بھائی نہیں شاہزیب, دیکھیں میری بات سنیں, ہر سچویشن الگ ہوتی ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ 2 ایسپرین لیں گے, آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے آپ 9 ایسپرین تھوڑی لیں گے. اگر مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ روپیہ جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا پریشر میں ہے تو ہم نے 10% کر دیا, اس کے بعد انہوں نے 25% کر دیا. 40% ہونے کے بعد ایکسپورٹ ہماری صرف 2% بڑھی ہے, ہماری امپورٹ جو ہے وہ صرف 2% کم ہوئی ہے. 25% نہیں کیا انہوں نے. مفتاح صاحب میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ ایک پولیٹیشین ہیں, بٹ آپ اکانومی کے اوپر پولیٹکس کو ڈسکریج کرتے ہیں. 25% نہیں کیا انہوں نے ڈیپریشیٹ روپے کو. نمبرز کے ساتھ وہی نہ کریں جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کرتے تھے, وہی نہ کریں, نمبرز کے ساتھ زیادتی نہ کریں. 115 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, 115 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. ان کی حکومت میں 127 روپے کا ان کو ملا تھا. کیئر ٹیکر میں اور ڈیپریشیٹ ہو گیا تھا, روڈ ڈیپریشیشن جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا. جی عمر 122 کا ملا تھا, اس کے بعد 18% ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 176 روپے they are behind the tax collection target. اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا ڈیویلیو روپیہ ہوا ہے اس کے بعد تو ان کو کم از کم 8 یا 9% تو ریونیو بڑھ جانا چاہیے. تو 140-50 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے تھا ٹارگٹ سے, 130 ارب 70 ارب روپے. عمر ایوب صاحب خسارے کے ایشوز ہیں جو بورنگ کر رہے ہیں. ایک آخری چیز بتا دوں آپ کو شاہد, ایک آخری بات سن لیں کہ ہم نے لاسٹ ایئر بورو کرا تھا 288 بلین روپی ان the first half of this year. انہوں نے بورو کرا ہے 1200 ارب روپے, یہ اسٹیٹ بینک سے بورو کرا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پیسے چھاپ رہے ہیں, یہ 1200 ارب روپے مہنگائی بڑھے گی. اس وقت کور انفلیشن جو ہے اس وقت پاکستان, یہ 1200 ارب روپے عمر ایوب صاحب مسئلہ ہے کہ آپ چھاپ روا رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے, آپ کو لگتا ہے ڈومیسٹک کرنسی ایشو نہیں ہے, مگر یہ انفلیشنری ہوگا اور یہ لانگ ٹرم میں آپ کی جو انویسٹمنٹ آبجیکٹیوز ہیں اس کو ہرٹ کرے گا. شاہ زیب صاحب یہاں پہ میں انٹرجیکٹ کروں, یہاں پہ ذرا کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوں, آپ صاحبان کراچی میں ہیں, تو میں ذرا انٹرجیکٹ کر کے یہ بات صاف کر دوں کہ سابقہ حکومت نے روپے کو نیچے رکھنے کے لیے, ڈپریس رکھنے کے لیے یا اوور ویلیو رکھنے کے لیے 7.5
ارب ڈالر یعنی کہ 800 ارب روپے جو ہیں وہ تندور میں جھونک دیے تھے. ایک فیکٹ. دوسرا فیکٹ, صرف سرکولر ڈیٹ ایک سال میں سابقہ حکومت نے صرف اور صرف الیکشن جیتنے کی خاطر یا الیکشن میں سیٹیں لینے کی خاطر انہوں نے 400 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک سال میں سرکولر ڈیٹ میں چڑھایا. یہ آپ چیزیں ذہن میں رکھیے گا, یہ حقائق ہیں جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. دوسری اہم چیزیں یہ ہیں کہ ہم لوگ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. ہم لوگ آج کل کتنا ہو رہا ہے سرکولر ڈیٹ یومیہ؟ آپ کی آٹو انڈسٹری اور یہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں. عمر ایوب صاحب یہ تو آپ ہی کی منسٹری کا, یہ بتا دیں آج کل کتنا آپ نے سرکولر ڈیٹ کم کیا ہے؟ آپ ہی کی منسٹری کا سوال ہے, بتا دیں آپ نے کتنا سرکولر ڈیٹ آج کل یومیہ کتنا بڑھا رہے ہیں؟ کم نہیں کیا, کتنا بڑھا رہے ہیں یومیہ, کتنا بڑھ رہا ہے آج کل؟ جو کہ سابقہ حکومت کا جو انہوں نے ٹیرف سٹرکچر جو تھا وہ اناؤنس نہیں کیا تھا, جو ابھی اس مہینے کی 1 تاریخ کو ہوا, اس کے ساتھ انشاءاللہ سرکولر ڈیٹ میں انکریز جو ہے وہ لیول آؤٹ ہوگا اور پھر نیچے آئے گا. اور دوسری چیز اہم چیز یہ ہے آج کل کتنا بڑھ رہا ہے یومیہ؟ ہم نے پہلی آپ ساتھ ہی ہم نے ریشنلائز کیا ٹیرف سٹرکچر کو اور عوام کے اوپر جو پورا کا پورا بوجھ تھا وہ نہیں ڈالا, وہ صرف عمرہ کے اوپر ڈالا. ہم نے بہتر پالیسیز ہم لوگ لائے ہیں. 1 روپے 27 پیسے ہم نے انکریز کیا اور وہ بھی 300 یونٹ سے نیچے جو آپ کے کنزیومرز ہیں. مفتہ صاحب لاسٹ کامنٹ, 1 پیسہ بھی زیادہ مفتہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں ڈائریکشن ہم اکانومی کی آہستہ آہستہ سیٹ کر رہے ہیں اور 6 مہینہ کوئی وقت ہوتا نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں بالکل چاہتا ہوں کہ اکانومی اس ملک کی اچھی ہو جائے. میرے بچے ادھر اس ملک میں رہتے ہیں, میں اس ملک میں رہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی اکانومی اچھی ہو جائے. لیکن یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ آج 10% بڑھ گیا ہے. انہوں نے جو بھی مراد دی ہے اس منی بجٹ کے اندر, یس انہوں نے 30-40 ارب روپے گاڑیاں کے اوپر ڈیوٹی ہٹانے سے, ڈیوٹی بڑھانے سے اور جو ریسٹرکشن ہٹانے سے کما لیں گے 40 ارب روپے. لیکن جو بھی انہوں نے مراد دی ہے, انہوں نے لارج کارپوریٹس کو دی ہے, فرٹیلائزر کمپنیز کو دی ہے, ڈائریکٹ فارمرز کو نہیں دی, بینکوں کو دی ہے, ڈائریکٹ چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم کو نہیں دی. یہ اسٹاک مارکیٹ کے چکر میں پھنس چکے ہیں, یہ اس سے نہیں نکل رہے. اسد عمر صاحب کو شاید اپنی جاب کا ڈر تھا, اس لیے انہوں نے, خان صاحب بھی بڑے ناراض تھے ان کے اوپر. دنیا کو سب کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین عمر ایوب صاحب لاسٹ کامنٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ بڑے لالی پاپس دیے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں nothing good will come out of this. 2.8% ڈیفیسٹ ہو چکا ہے, یہ ڈیفیسٹ اور بڑھ جائے گا. نہیں, لاسٹ کمنٹ میرا یہ ہے جناب شاہ زیب صاحب کہ انشاءاللہ تعالی ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی پک کرے گی, اکانومی پک کرے گی, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی جس وقت مفتہ اسماعیل صاحب 2-4 یونٹ اور اپنی انڈسٹری کے لگا رہے ہوں گے اور وہ ہمیں دعا دیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی بزنس ایکٹیویٹی میں بہتری آئی ہے, جو کہ پچھلے سالوں میں ان کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی تھی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مفتہ اسماعیل صاحب موجود تھے, عمر ایوب صاحب موجود تھے, سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. موقف معلوم کر لیتے ہیں. شوکت ترین صاحب بہت شکریہ. سر اصلاحاتی پیکج, اقتصادی فائنانس بل کے طور پر یہ اصلاحاتی پیکج آیا ہے, انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب حکومت کی کم از کم کوئی سمت نظر آ رہی ہے؟ جو تنقید ہو رہی تھی کہ ایک معاشی سمت ہی نظر نہیں آ رہی حکومت کی. دیکھیں جی, انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ جو میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ پلان جو ہے وہ کچھ دنوں میں ہی اناؤنس کریں گے. تو یہ ان کی پہلی اٹیمپٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جو ایریاز ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہیں وہ فسکل ریفارمز ہیں, وہ ٹریڈ ریفارمز ہیں, اور وہ آبویسلی انویسٹمنٹ ریفارمز ہیں جس میں سیونگ ریٹ وغیرہ بڑھنا چاہیے تاکہ انویسٹمنٹس ہونی چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے کچھ جو اقدامات کیے ہیں وہ اچھے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے بینکس کو انسینٹیوائز کیا ہے کہ وہ ایس ایم ای سیکٹر کو بڑھاوا دیں, ایگریکلچر سیکٹر کو بڑھاوا دیں, لو کاسٹ ہاؤسنگ کو بڑھاوا دیں. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈسٹریل را مٹیریل ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز کم کی ہیں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ کل ایڈوائزر ٹو کامرس وہ کوئی کافی ڈیٹیل پریزنٹیشن دیں گے جس میں ایکسپورٹ سیکٹر کو کیا انسینٹیو دیے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پینڈنگ ریفنڈز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے پرومزری نوٹ کے تھرو ان کو وہ ختم کر لیں گے. تو بٹس اینڈ پیسز ہیں جو کہ انہوں نے کچھ ٹیکسز ہیں, جو کیش پیڈ فائلر کے ٹیکسز ختم کر دیے ہیں, اسی طریقے نان فائلر کو 1300 cc تک خرید سکتے ہیں. تو بٹس اینڈ پیسز ہیں. ساتھ میں بتائیں
एक्सटर्नल जो साइड है पाकिस्तान का, उसने हमेशा इकोनॉमी को वो नीचे लेकर आया है। जो भी खसारा होता है शॉर्ट टर्म में दोस्तों से, ममालिक से पैसे अरेंज कर कर उस क्राइसिस को इन्होंने एड्रेस किया है। मगर जो डोमेस्टिक क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत को इस बात की टेंशन नहीं है कि अगर रुपए छपते हैं तो छपे हैं और वो खसारा चलता है तो चले। अभी भी शॉर्टफॉल था और यहाँ उसको एड्रेस नहीं किया गया कि किस तरीके से शॉर्टफॉल को पूरा किया जाएगा, किस तरीके से रिफॉर्म्स किए जाएंगे। आपको लगता है ये इस मसले को एड्रेस करना चाहिए? हम इंतज़ार करेंगे वो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान जो है, जो सिमत बताएगा इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। बिकॉज़ मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल ये 2-3 चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं वो ठीक हैं, लेकिन उसमें और भी हैं कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए पहले तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक कंसोलिडेशन में फिस्कल साइड भी ठीक है और करंट अकाउंट वाली और ट्रेड साइड भी ठीक है। उसमें स्पेसिफिक्स जो हैं वो थोड़े मिसिंग हैं, और फिस्कल साइड पे तो स्पेशली मिसिंग है कि भाई ये जो आपने जो पैसे बढ़ा, मतलब फिस्कल डेफिसिट कम करना है, ये कैसे करेंगे। और उस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स कैसे कम होंगी, और ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कैसे कम होगा। तो वो मैं अभी भी इंतज़ार में ही हैं कि वो जो स्पेसिफिक होंगे, मतलब स्टेप्स होंगे जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको मालूम है कि 3 चीज़ें इसमें पाकिस्तान में, 4 चीज़ें हैं बल्कि, जो कि मतलब दहाइयों से जिनका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं और रिफॉर्म चाहिए। फिस्कल साइड पे जिसका रेवेन्यू नहीं बढ़ता, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है। करंट ट्रेड की साइड पे जहाँ के हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए, बल्कि पिछले 5 साल में तो कम हुई है, और उसकी वजह से हमेशा हम डॉलर शॉर्ट हो जाते हैं। तीसरा हमारा जो है ऑब्वियसली ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जिसका उन्होंने आज जिक्र भी किया कि वो बहुत लॉसेस कर रहे हैं। अब वो लॉसेस जो 750-800 अरब रुपए सालाना हो गए हैं। और चौथी हाउसिंग, सारी दुनिया के बीच में हाउसिंग जो है वो किक स्टार्ट करती है इकॉनमीज़ को, हमारी हाउसिंग फाइनेंस है ही नहीं। तो ये 4 जो हैं, ये जो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान देंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें बाकी जो है एग्रीकल्चर और आईटी के अलावा इन 4 चीज़ों पे क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ये लेके आएंगे जिससे ये हमारी जो किस्मत बदलेगी और फिर IMF के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब इस हवाले से कह रहे थे कि अब जो बाकायदा तौर पर डायरेक्शन है हुकूमत की, जो सिमत है, वो उस फ्रेमवर्क से पता चलेगी, जो अब वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि वो अगले हफ्ते तक आवाम के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग जिसके लिए तनकीद करती थी तहरीक इंसाफ पर, वही मंतक तहरीक इंसाफ पर अप्लाई करना चाहती है। साहिवाल के वाक़े पर वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांग रही है। अब वही बातें जो कहते थे कि अच्छी नहीं है मुल्क के लिए, इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए, नून लीग खुद कर रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। साने साहिवाल के हवाले से सवालात उठ रहे हैं और वो सवालात पंजाब हुकूमत पर उठते रहे हैं। कल भी जब ये बात कही गई कि ज़ीशान के हवाले से इंटेलिजेंस इत्तलात दुरुस्त थी, वो ऑपरेशन दुरुस्त था, तो भी सवालात उठ रहे थे। और आज सहाफ़ियों को बुलाकर एडिशनल होम सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया। किस हद तक वो कन्विंस कर पाए, ये मामला हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही आज मुतालबा हो गया है नून लीग की तरफ से, और ये कहकर मुतालबा हुआ है कि जो मंतक थी तहरीक इंसाफ की, जिस तरीके से वो इस्तीफ़े मांगते थे वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से, इस तरीके से वो भी मुस्ताफ़ी हों। शहबाज शरीफ साहब ने आज असेंबली में मुतालबा क्या कहा देख। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये मुतालबा पहले कर दिया, अब शहबाज शरीफ साहब ने असेंबली के फ्लोर पर कर दिया। हालांकि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, ये ज़रा देखिए। अब 2 दिन बाद उन्हीं की मंतक कह रहे हैं जो आप क्या करते थे, इस्तीफ़ा दें। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है, ऐसे वाक़यात के नतीजे में बिल्कुल सही तहकीकात भी हों, रिफॉर्म्स भी हो, आइंदा इस तरीके से इनकाउंटर्स ना हो। बतौर अपोजिशन आपका ये फोकस क्यों नहीं है? आप तो कहते थे वो सियासत नहीं करेंगे जो तहरीक इंसाफ करती थी। 2 दिन पहले भी कहा कि आपकी तरह की सियासत नहीं करेंगे, धरने इस्तीफों की सियासत नहीं करेंगे। अब आप इस्तीफे मांग रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। देखिए शाहज़ेब, ये जो वाक़या हुआ इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत जुल्म हुआ और बड़ा ही ये खौफनाक और सफाकाना वाक़या है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो उससे भी बढ़ के है। आप ये देखें कि वो 4 लोग बेगुनाह नाहक जब उनको हलाक कर दिया गया,
تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک منسٹر نے کہا کہ جی 4 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں، ان کا داعش سے جو ہے وہ تعلق ثابت ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور منسٹر صاحب کہنے لگے جی ریڈ بک میں ان کا نام تھا، ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ اور اب اس کے بعد 3 دن بعد 3 لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے قصور ہیں، وہ بے گناہ تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ہوا وہ بھی 100% صحیح تھا۔ اور جو چوتھا ہے اس کو ہلاک کی، یعنی اسے ہلاک ہوئے، اسے قتل کیے، آج چوتھا دن ہے، اور اب اس کے جو ہے وہ یعنی وہ میرا خیال ہے کہ ذیشان دنیا کا پہلا دہشت گرد ہے کہ جسے مار دیا گیا ہے، اور اب اس کے مارنے کے بعد اس کا لنک جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی سر توڑ جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے۔ یہ پوری مس مینجمنٹ تو ہے، یہ پوری مس مینجمنٹ ہے ظاہر پولیس پہ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پہ، بٹ دیکھیں نا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نے تو کہہ کر یہ سارا کا سارا کام نہیں کرایا، ان کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے اور وہ کریں۔ ترین صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، بٹ یہ جو سیاست ہے یہ سیاست تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا۔ پھر آپ اقتدار میں آئیں گے، اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا، آپ سے یہ ڈیمانڈ ہوگی، تو آپ تو کہتے تھے آپ اس سیاست کو نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے، آپ مطالبہ کیجئے کہ انصاف ہو، مگر استعفے مانگنا شروع کر دیں گے تو اصل مسئلہ دب جائے گا۔ لیکن شاہزے بات یہ ہے کہ استعفے تو مانگ رہے ہیں نا ہم ان کی منطق پہ، کہ ان کی منطق یاد آ جائے اور یہ خود ہی استعفیٰ دے دیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف غفلت ہے یا یہ مجرمانہ فعل ہے؟ ذمہ دارانوں کو اصل جو کلپرٹس ہیں جنہوں نے موقع پہ آپریٹ کیا یا جنہوں نے پیچھے سے جو ہے وہ آپریٹ کیا، ان کو بچانے کی یہ ایف آئی آر نمبر جو 33/19 درج ہوئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے 20 تاریخ کو 11 بجے دن، اور 19 تاریخ کو شام 5 بجے وزیر اعظم کے حکم پہ تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس بات کی تصدیق کی چیف منسٹر عثمان بزدار نے، اور اگلے دن ایف آئی آر درج کر رہے ہیں نامعلوم ملزموں کے خلاف۔ یعنی ملزم آپ کے پاس ہیں، آپ نے گرفتار کر لیے ہیں، پوری دنیا کو بتا دیا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم ملزموں کے خلاف مینجمنٹ ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کیجئے، ریفارمز کا مطالبہ کیجئے، جو پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ انہیں یاد دلائیے۔ استعفے آپ نے شروع کر دیا تو بس سیاست ہی ہو جائے گی، ملک میں بہتری کوئی آئے گی نہیں۔ دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا اصول ہے جی کہ آپ مار پہلے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ سرے جوڑنے کے لیے جو ہے وہ آپ پہلے کہیں 1 دن چاہیے، پھر 2 دن چاہیے، پھر اب آپ کو 30 دن چاہیے۔ رانا صاحب غفلت ہے، یعنی یہ کوئی فیلئر ہے، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں وہ سیاست بھی آپ کی طرف سے اس لیے ہے کہ پھر راو انوار کے واقعے پہ جو نقیب اللہ محسود کا ہوا اور جس طریقے سے زرداری صاحب نے ڈیفینڈ کیا، تو آپ پھر چیف منسٹر سندھ سے بھی استعفیٰ مانگ لیجئے۔ نہیں، اگر میری بات سنیں، اگر شاہ زیب اس طرح سے دن دہاڑے لوگوں کو سڑک کے اوپر جو ہے وہ مار دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ بے قصور بھی قرار دے دیا جائے، آپریشن کو بھی 100% صحیح قرار دے دیا جائے، اور دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ لنکس تلاش کیے جائیں، اور آپ اس کہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ غفلت ہے، یہ مجرمانہ فعل نہیں ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد غفلت یا مجرمانہ فعل کی ڈیفرنسیشن یہ ججمنٹ میں نہیں دے رہا ہوں کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو محفوظ تصور کہ آپ جو استعفے کا مطالبہ کریں وہ سیاست نہیں، بٹ آج ہوا کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ذیشان کو بعد میں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ رئیس انصاری صاحب آج اس بریفنگ میں موجود تھے جو ایڈیشنل رئیس انصاری صاحب، کیا کوئی کنونس کر پائے ہیں صحافیوں کو کہ واقعتاً ذیشان ایک دہشت گرد تھا جس کی وجہ سے یہ ایک فیلئر ہو گیا آپریشن اور ایک معصوم فیملی ماری گئی، اور جس کا پھر اس بات پر بھی قائم ہے کہ انٹیلیجنس 100% درست تھی، آپریشن 100% درست تھا؟ جو ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب ہیں فضیل اصغر، وہ کسی طرح بھی صحافیوں کو، اور جو سینئر صحافی اینکر بیٹھے تھے ان کو کسی طرح بھی کنونس نہیں کر پائے، بلکہ جو ہم دیکھ رہے تھے وہ بالکل عجیب طرح سب کنفیوز بیٹھے تھے۔ اور اس پہ میں نے ان کو جب درمیان میں سوال کیا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سائی وال کے واقعے کے بعد آپ نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا، اسی طرح کی بریفنگ لگ رہی ہے۔ آپ کا ایک فون ملا ہے ذیشان کا، اس نے جو ہے اس فون سے آپ نے بالکل اسے کہا کہ ہارڈ کور ٹیررسٹ ہے اور اس گروپ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس کا فورینسکس معائنہ کیوں نہیں کرایا گیا؟ انہوں نے کہا بعد میں بھیج دیں گے۔ اسی طرح سوال وہاں ہماری بیٹی خاتون اینکر نے سوال کیا کہ یہ کس کا فون ہے، تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے کہا یہ ذیشان کا فون ہے، تو انہوں نے کہا فون ذیشان کا، اس پر فواد عدنان نام لکھا ہوا ہے۔
تو کہہ رہا آپ اس کو بھی ٹیررسٹ سمجھیں. تو یہ کسی طرح بھی وہ اطمینان نہیں کر پائے. اور جو ایک اور بات آپ کو بتائیں, انہوں نے کہا اس کار کو ہم مانیٹر کر رہے تھے, اور یہ کار جو چنگی امر سدو جہاں یہ رہتا تھا وہاں ہم 17 اور 18 کو ہم نے اسے مانیٹر کی. تو ہم نے کہا اس پہ آپ نے اس پر جو ہے آپریشن کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے وہ گنجان آباد علاقہ تھا تو ہم نہیں کر سکے, تو ہم نے اس پہ نظر رکھی. تو میں کہا جی نظر رکھی تو وہاں سے نکل کس طرح گئی؟ اور انہیں اس وقت پتہ لگا 19 تاریخ کو جب یہ مانگا کراس کی, اور انہوں نے کہا کہ جب یہ مانگا کراس کی ہے تو پھر 45 منٹ کے بعد CTD کو پتہ لگا, اور انٹیلیجنس کے ادارے جو ساتھ تھے وہ کام کر رہے تھے, تو پھر ہمیں جا کے اس کو ہم نے کارڈن آف وہاں کیا. لیکن کیونکہ یہ جو آپریشن تھا یہ ہمارا یہ منصوبہ بندی ٹھیک نہیں تھی اور اس میں یہ کام خراب ہو گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری اطلاع تھی کہ 4 دہشت گرد اس میں جا رہے ہیں, لیکن وہاں یہ ایک نکلا اور اس کی فیملی نکلی, وہ ان سے مس ہینڈل ہوا, اور مس ہینڈل ہونے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا جو انہوں نے بریف کیا وہ کنفیوژن کا شکار تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو GIT نے رپورٹ دی ہے وہ ادھوری رپورٹ ملی ہے ابھی. تو ہم نے کہا دیکھیں ادھوری رپورٹ ملی ہے, ذیشان جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے یا نہیں ہے یہ تو تحقیقات میں سامنے آئے گا, نہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے ابھی خود کہا کہ نہ اس کو کوئی پولیس ریکارڈ ہے نہ اس کی دہشت گردی کا کوئی ریکارڈ ہے. اس کے مرنے کے بعد جو ہم نے بیک اپ چیزیں ڈھونڈی, کیمرے سے ریسیو کی اور مختلف CCTV کیمروں سے پچھلی تصویریں نکالیں, تو اس میں پتہ لگا کہ جو حفیظ تھا, عدیل حفیظ جو فیصل آباد میں ٹیررسٹ مارا گیا تھا, اس کے اس سے لنک تھے, اس کے ساتھ آڈیو چیٹ بھی نکلی ہے, میسیج کے پیغام بھی نکلے ہیں. اور جو کار اس کے پاس تھی جو عدیل حفیظ جس وقت پولیس مقابلے مارا گیا, اس کار سے اس کی کار کے کاغذ برآمد ہوئے تھے. اور یہ جب بھی کہیں جاتا تھا عدیل حفیظ اپنی کار میں تو اس کی کار جو ہے اس کو اسکارٹ کرتی تھی. لیکن اس کے مرنے کے بعد ہی سارے شواہد ان کو ملے, جو بھی شواہد کہہ رہے ہیں اس کے جو مقابلے میں جو نے سو کارڈ مقابلہ بنایا تھا. بہت شکریہ. اس کے بعد یہ سارا جمع ہوا ہے, یہ تحقیقات اب کہاں جائیں گی بڑا اہم ہوگا. ایک اور اہم خبر ہے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. وزیر اعظم عمران خان پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں آتے. آج جبکہ انٹری بجٹ اناؤنس کیا جا رہا تھا یا ترمیمی بل اناؤنس کیا جا رہا تھا تو وہ اسمبلی میں آئے اور پھر اپوزیشن نے بہت زیادہ ہنگامہ کیا, ان پر تنقید کی. اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو قومی اسمبلی میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے چمچوں کو ہدایت کریں کہ تمیز کے دائرے میں رہیں. شہباز شریف اور ان کے چمچوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پر ذاتی حملے کریں؟ کیا انہیں جیل میں زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جیل میں زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پروڈکشن آرڈر منسوخ کر دیا جائے؟ یہ آخری چانس ہے. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کو دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ اور ان کے جو دوسرے رہنما ہیں پارٹی کے, اگر انہوں نے آئندہ ذاتی حملے کیے تو یہ آخری چانس ہے, ورنہ ان کے پروڈکشن آرڈر منسوخ کر دیے جائیں گے, انہیں زیادہ جیل میں رہنا پڑے گا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ بیہیو کریں. یہ ایک ڈائریکٹ دھمکی دی گئی ہے. ویسے ہی اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے, حکومت کیسز کے ذریعے ٹارگٹ کر رہی ہے, مقدمہ نیب کا ہے. دھمکی وزیر اعظم کے معاون خصوصی دے رہے ہیں کہ اپنے چمچوں کو اور اپنے آپ کو خاموش کریں اور وزیر اعظم پر ذاتی نوعیت کی تنقید نہ کریں. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر پہلی اپوزیشن کی تنقید تھی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی اس کیا تنقید کی تصدیق کر رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے, تقریباً 3 سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار خدیجہ صدیقی کو انصاف مل گیا. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے ملزم شاہ حسین کو گرفتار کرنے کا حکم دے کر اس کی 5 سال قید کی سزا کے فیصلے کو برقرار رکھا. عدالتی فیصلے کے بعد پولیس نے ملزم شاہ حسین کو سپریم کورٹ سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا. خدیجہ صدیقی اور عدالتی فیصلے پر مطمئن نظر آئیں. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خدیجہ صدیقی نے کہا کہ اس فیصلے سے مثال قائم ہو گئی کہ اپنے خلاف ہوئے ظلم پر آواز اٹھانے میں ہمیشہ حق و سچ کی جیت ہوتی ہے. بالکل جیت ہوئی ہے, انہوں نے بہت بہادری سے اپنا مقدمہ لڑا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ کے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی.